الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کے نام کے دوسرے باب دین کا مقصد میں سے دوسرے موضوع یعنی نفس پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جسے ہم میں یا سیلف کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ کیا وہ بس ایک بدلتا ہوا سایہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس کوئی حقیقی وجود بھی ہے؟ چلیں اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ نفس آخر ہے کیا چیز؟ کیا یہ بس وہی کچھ ہے جسے سائنس اپنے پیمانوں سے ناپ سکتی ہے، یا پھر اس ظاہری پیمائش سے ہٹ کر بھی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اچھا، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں نفس کو سمجھنے کے لیے عام طور پر شخصیت یا پرسنالٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس میں بھی اس پر دو الگ الگ نظریے ملتے ہیں۔ ایک طرف ہیں سماجیات کے ماہرین جو کہتے ہیں کہ انسان تو بس ایک کورا کاغذ ہے اور معاشرہ اس پر جو چاہے لکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف نفسیات کا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، انسان ایک فعال وجود ہے جو اپنے ماحول سے ٹکراتا ہے، اس سے سیکھتا ہے اور اسی عمل کے دوران اپنی شخصیت خود بناتا ہے۔ کتاب کے مصنف کے مطابق یہ جو نفسیاتی نظریہ ہے نا، یہ حقیقت سے زیادہ قریب لگتا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ صرف باہر کے سماجی اثرات کو نہیں دیکھتا، بلکہ انسان کی اپنی فطرت، اس کے اندرونی رجحانات اور اس کے ذاتی رد عمل کو بھی برابر کی اہمیت دیتا ہے۔ کو سوال یہ ہے کہ ماہرین نفسیات کسی کی شخصیت کو ناپتے کیسے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ ہے۔ پہلا قدم وہ شخصیت کو اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء یعنی الگ الگ خصوصیات میں توڑ لیتے ہیں۔ دوسرا قدم پھر وہ ہر خصوصیت کو ناپنے کے لیے، اسے نمبر دینے کے لیے مختلف ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، اور آخر میں ان سارے نمبروں کو اکٹھا کر کے ایک پرسنالٹی پروفائل تیار کر لیا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ شخصیت کا ایک خاکہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے بحث ایک بہت ہی گہرا اور اہم موڑ لیتی ہے۔ کیا انسان کی پوری حقیقت بس اتنی ہی ہے؟ کیا وہ صرف چند خصوصیات کا ایک مجموعہ ہے جسے ناپا جا سکتا ہے؟ کتاب کا اصل نقطہ اسی سائنسی نظریے کی بنیادوں پر سوال اٹھانا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، سائنس نے شخصیت کا ایک پروفائل تو بنا دیا، لیکن کیا یہ پروفائل ہمارے اندر کی گہری روحانی ضرورتوں کی کوئی وضاحت کرتا ہے؟ وہ جو ایک بے چینی ہے، ایک تلاش ہے، کیا یہ پروفائل اس کا جواب دیتا ہے؟ خود نفسیات بھی یہ مانتی ہے کہ شخصیت کوئی ٹھوس اور ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ تو بس خصوصیات اور محرکات کا ایک مسلسل بہاؤ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو زندگی بھر بدلتا رہتا ہے۔ یہ ایک مستقل حقیقت نہیں بلکہ ایک بدلتی ہوئی حالت ہے۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ بچپن میں یہ شخصیت بننا شروع ہوتی ہے، جوانی میں پختہ ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں کسی بیماری یا گہرے صدمے کی وجہ سے یہ بکھر بھی سکتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ٹکڑوں میں بھی بٹ جاتی ہے۔ یعنی یہ کتنی نازک اور عارضی چیز ہے۔ مصنف اس ساری سائنسی کوشش کا نتیجہ بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ساری بھاگ دوڑ کے بعد یوں لگتا ہے جیسے ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ تو ہاتھ سے نکل گئی، اور جو ہاتھ آیا ہے وہ محض ایک سایہ ہے۔ تو اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف، یعنی دین کے نقطہ نظر کی طرف۔ دین ایک ایسے نفس کا تقاضا کرتا ہے جو صرف ایک عارضی سایہ نہ ہو، بلکہ ایک ٹھوس، ایک حقیقی اور ایک پائیدار وجود رکھتا ہو۔ اور یہ مسئلہ صرف نفسیات کا نہیں ہے۔ جدید دور کے بہت سے فلسفے جیسے وجودیت یا منطقی اثباتیت، وہ بھی انسان کو صرف اس کی تجرباتی دنیا تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی نفس کسی گہری اعلیٰ حقیقت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو اب اصل تضاد بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہے سائنس اور جدید فلسفہ جو نفس کو ایک عارضی، بکھر جانے والا خاکہ مانتا ہے، اور دوسری طرف ہے دین جو کہتا ہے کہ نہیں، نفس انسان کے اندر ایک حقیقی، ٹھوس اور لازوال حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو کائنات کی حتمی سچائی سے رابطہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ فرق اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ دین کا مقصد ہے انسان کا رشتہ کائنات کی اس حتمی حقیقت سے جوڑنا، اور ظاہر ہے ایک سایہ اور ایک حقیقت کے درمیان کوئی حقیقی اور بامانی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف حقیقت موجود ہو۔ اب ہم اس ساری گفتگو کے نچوڑ پر پہنچتے ہیں۔ جب انسان خود کو صرف ایک سطحی اور عارضی وجود سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی عملی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جدید انسان بس اپنی زندگی کی سطح پر جی رہا ہے، اپنی ذات کی گہرائیوں سے بالکل کٹ چکا ہے،
اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جو آج کے انسان کو ہر وقت بے چین، ناخوش اور اپنے آپ سے اور دوسروں سے ایک مسلسل کشمکش میں مبتلا رکھتی ہے۔ اس کیفیت کی تصویر کشی علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے کہ جدید انسان نے روحانی طور پر جینا چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے آپ سے کھلی جنگ میں مبتلا ہے اور اپنی ہی ذات کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کا رشتہ بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ اسی گہرے اور فکر انگیز نقطے پر ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نفس کا جدید سائنسی تصور انسان کو کس طرح اپنی ہی حقیقت سے دور کر سکتا ہے۔ اس موضوع کے اگلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دین اس مسئلے کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔